لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وترزق من تشاء بغير حساب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم من الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي
النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين تمام حضرات محبت نال ذوق نال شوق نال عقیدت نال محبت والے سمندر دے اندر غوطے لالا کے رب رسول دی محبت دے اندر گم ہو کے بواز بلند ایک مرتبہ آقا دی ذات درود شریف اور سلام اس انداز نال پڑھو تہاڈا اور میرا وجود اس ولید دے درد اللہ دے گھر دے اندر اور روح روزہ رسول اللہ دے ہوئے اچھی آواز نہ لینا پڑھو اچھی آواز نہ مدیم وعلا علیہ السلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى محمد وبارك وسلم برادرانی اسلام واجب الاحترام میر محفل بانی محفل الحافظ رب نواز چشتی صاحب دامت برکات مولالیہ اور آپ تلخت جگر فاضل جلیل فاضل نوجوان جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد الرزاق چشتی صاحب دامت برکات مولالیہ اس جامع مسجد خطیب اعظم جناب حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد کوثر عباس قادری دامت برکات مولالیہ اور اس بابرکت محفل دے اندر ذکر خیر دی محفل دے اندر آئے ہوئے تمام معززین و حاضرین و ناظرین و سامعین مومن مسلم اور مخلص بزرگوں اور نوجوان بھائیوں اللہ رب العالمین دی نہایت ہی سچی کتاب
لا شک لا ریب بے عیب بے مثل تے بے مثال کتاب برہان الرشید کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید دے تریجے سپارے دی وچوں ایک آیات مبارکہ دی تلاوت کی تھی اور 11ویں سپارے دے پہلے پاد دی وچوں بھی ایک آیات مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کی تھی دعا ہے کہ خالق کائنات اینا چیز کو قرآن اور احادیث دی روشنی دے اندر سمجھا سگن دی تو سن تمام عظیم دوستوں کو سمجھن دی پھر اللہ کریم اسا سب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو آج دی جو ہے تقریب آل نبی اولاد علی آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید پیر قیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی روح کو تسکین پہنچاون دی خاطر ثواب پہنچاون دی خاطر جو اس عرس مبارک دا اہتمام کیتا گئے پھر لنگر دا بھی وسیع اہتمام کیتا گئے جنہ دوستاں نے اس محفل دے اندر حصہ ملائے اللہ سب دی محنت سب دا مال اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما عزیزان محترم آج عرس مبارک دی آخری نشست اور این ناچیز بلڑے دی آخری تقریر ہو سکتے زندگی دی آخری تقریر ہوئے دل چاندے آج دی اس محفل دے اندر تمہارے سامنے او گفتگو کرا جیڑی گفتگو دا تعلق اللہ دے قرآن نال اور مدینے والے محبوب دے فرمان نال ہوئے کل تو علماء دے خطابات اور آج بھی جمعۃ المبارک دو پہلے اور جمعۃ المبارک دو بعد بھی علماء دے سونے تساں خطابات سماعت فرمائے اور سادہ جی آدمیاں جٹ جی آدمیاں میرا بھی دل چاندے کہ میں تساں دوستاں کو بخشت دا ذریعہ سمجھ کے کچھ سبق سناوا چاہتا بغیر تمہید دے کچھ عرض کرنا چاہنا نبی دا معجزہ بھی برحق ولی دی کرامتی برحق تھوڑا جہاں اللہ دے نبی دا معجزہ بھی برحق ولی دی کرامتی برحق معجزہ کے کو عدل اور کرامت کے کو عدل معجزہ اور کرامت دے اندر فرق کیا ہے اکثر سڑے کچھ بھولے بھالے دوست احباب جدن روڈ دے یا کہیں جا دے کوئی عجیب حادثہ دیکھن چاہ تو اس حادثے دے اندر پھر بندہ محفوظ رہ بنجے تو آدمیاں اللہ دا وڈا معجزہ دی ٹھیسے حالانکہ ای نہیں اللہ دی قدرت ہوں دی ہے اللہ دی طاقت ہوں دی ہے اللہ دی قدرت نالو بندہ بچے یا بھولے بھالے ایسے آدمی فلاں بزرگ نہیں فلاں لوالا نہیں میں وڈا معجزہ دکھا دیتے یہ بھی غلط ہے بھائی معجزہ کے کو عدل کرامت کے کو عدل جتھے انسان دی عقل انسان دا سوچ انسان دے سوچ دی پرواز ان دی عقل دی پرواز دنیا دا بہت بڑا سائنسدان ذہین فتین انسان ساری کائنات دے انسان دی جتے سوچ دی انتہا ہو دیئے
اتھوں ولی دی کرامت دی ابتدا ہوتی جتھے ولی دی کرامت دی انتہا تھی دیئے اتھوں نبی دے معجزے دی ابتدا تھی معجزہ اور کرامت یاد رکھو کرامت اختیاری نہیں معجزہ اختیاری کرامت اختیاری نہیں اللہ دے محبوب دا معجزہ اختیاری ہے نبی دا جو معجزہ ہے وہ بھی اللہ دی قدرت تو خالی نہیں ولی دی کرامت بھی اللہ دی قدرت کو خالی نہیں نبی دے معجزے دے اندر بھی اللہ دی قدرت شامل ہے ولی دی کرامت دے اندر بھی اللہ دی قدرت شامل ہے نبی دا معجزہ بھی اللہ دی قدرت کو خالی نہیں تے ولی دی کرامت بھی اللہ دی قدرت کو خالی نہیں جب اللہ چاہتے کہ میں اپنی قدرت دا اظہار کراں تو اللہ اپنے نبیان دے ہاتھ وچوں جب اپنی قدرت ظاہر کریں دے ایکو معجزہ اور جو کم ولی دے ہاتھ وچوں ظاہر تھی پوئے ایکو کرامت برادران اسلام در خصوصی توجہ فرماؤ کیا اللہ دی جڑی قدرت ہے وہ معجزے دی محتاج ہے کیا اللہ دی جڑی قدرت ہے وہ کرامت دی محتاج ہے نہ بھائی اللہ دی قدرت نہ معجزے دی محتاج ہے نہ کرامت دی محتاج ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ خود فرمائے بے شک میں اللہ ہر چیز دے قادر ہے مطلقاً قادر ہے مطلقاً اللہ اکبر ذرا غور فرماؤ کہ انسان دی عقل انسان دی سوچ انسان دی وہم و گمان جتے ساری کائنات دی سوچان دی طاقت پرواز مکونے اتھوں اللہ دے نبی دے معجزے دی بولو یار نہیں ساری کائنات دے انسان رل ونجن امیر غریب عربی اجمی گورے کالے قریبی بعیدی ایسے ہی سب رل ونجن تے فیصلہ کرن بے آج رات چاندر دے دو ٹکڑے کرنے کرگن سے بولو آج رات آسمان دے چاندر دے دو ٹکڑے کرنے میں ساری کائنات دے انسان کٹھے تھی ونجن جتنے بڑے طاقت والے ہیں سب کٹھے تھی ونجن توڑ سکدیں تے جے کر بیت اللہ ہے حضور مطاف دے اندر ہے آون والا ابو جہل ہے آون والا ابو لہب ہے آون والا امیہ بن خلف ہے اور آون والے بڑے بڑے کافر ہیں حضور دے کول آکے عرض کرنل سیاں اساں اج کلمہ پڑھ دے ہیں جے کر صدا مطالبہ پورا تھی پوے آج ایسا کلمہ پڑھ دے ہیں جے کر سادہ مطالبہ پورا تھی پوے دا حضور نے فرمایا دسو کیا مطالبہ ہے آکے لگے سی آسمان دا چند لٹھے وے جی حضور لٹھے فرمایا آسمان دے چند دے دو ٹکڑے چکر ہو سا کلمہ چا پڑھ دے ہیں اللہ دی قسم چاہ کے پیادا حضور پریشان نہیں تھے حضور مجھے نہیں ہوئے حضور مسکرائے فرمائے نے مارکا جے کر آسمان دے چند دے دو ٹکڑے ہونا تو کوئی ایمان نصیب تھی دے میں محمد کریم ہی کم مستگی تیار ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ لیکن اتنا ہی چلو ابو قبیس پہاڑی دے چل دے باپ عبدالعزیز باپ جیاد باپ بلال اور جتھے کبوتر ترکین دا قلعہ ان دے سامنے جڑا اے پہاڑ ہے ایکوں ابو قبیس پہاڑا دھن حضور نے فرمایا چلو سب آئے ابو قبیس پہاڑی دے کھڑے ہو گئے سیمل کرونا آسمان دے چند دے دو ٹکڑے حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ پہلے میں کو اپنے خالق اور مالک نہ رابطہ کرتا ہوں اللہ دی قسم چاہ کے پیادا مدنی سرکار نے نبوت والے ہاتھ لہرائن جد اللہ فوق ایدیہم دے ہاتھ لہرائن حضور نے فرمایا میرا مولا اے میری قوم دا مطالبہ ہے آسمان دے چند دے دو ٹکڑے ہو ونجن اللہ ایک آسمان دا چند نہیں بیا آمنہ دا چند نہیں
ایک آسمان دا چن نہیں، بیا حضرت بی بی آمنہ دا چن نہیں۔ اللہ تیری مردی آسمان دے چن کو این چن دو قربان کر، تیری مردی این چن کو آسمان دے چن دو قربان کر۔ سنو میرے بھائیو، اللہ فرمائے جبرائیل دوڑ، دیر نلا، جبرائیل امین این آکے عرض کرنن یا رسول اللہ کریم سلام دینن، سلام دے من دو بعد فرمینن اے دا میری کائنات دندر ایک چنے ڈھیر ہوئے نا، تو اشارہ کریں دا میں خدا قربان کریں دا۔ محبوب اے جا آسمان دا چنے اے دا تیرے بچپن دا کھلونا ہے، اے دا تیرے بچپن دا کھلونا ہے۔ کھلونے ٹوٹ دے رہن کھلونے نال کھیلن والا نہیں ٹوٹ دے رہن نہیں، یہی سمجھیا کھلونے ٹوٹ دے رہن کھلونے دے نال کھیلن والا نہیں ٹوٹ دے رہن۔ پر میں نے میرے حبیب نبوت والی انگلی دا اشارہ کرنا تو ہنہ کمیں آسمان دے چند دے دو ٹکڑے کرنے بنا میں رب العالمین۔ حضور نے میں نبوت والی انگلے اشارہ کیتے، ایمیں اشارہ کیتے نے، ایک ہی سائیڈے چلے گئے، بھی ہی سائیڈے چلے گئے۔ حضور فرمائے او ابو جہل، او فلاں، او فلاں، او فلاں، آسمان دی طرف دیکھو، آسمان دے چند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ کائنات دا بدترین کافر، اللہ دی وحدانیت دا منکر، حضور دی نبوت رسالت دا دشمن منکر، سب تو پہلے ابو جہل بولا، آکھن لگا سائیں اے محمد بن عبداللہ اج من گئے ہیں، پہلے دا تو جادو زمین دے چل دا، اج آسمان دے چند دی تو جادو چل۔ اے بدبخت آئی نبی دے موجزے کو دیکھ کے اکھاں دے نال پھر بھی ایمان نہ کھنایا، اور میں تو آکو جج بنا فیصلہ تو سا کرو، اشارہ میرے نبی دا ہے، طاقت میرے اللہ دی ہے۔ اشارہ میرے نبی دا ہے، طاقت میرے اللہ دی ہے۔ ہی تو قدر کیا ہو آپ مقام ابواد چلاؤ، جھولی علی دی ہے، سر نبی دا ہے، جھولی ابو طراب دی ہے، اسد اللہ دی ہے، فاتح خیبر دی ہے، شیر خدا دی ہے، حیدر قرار دی ہے، خاتون جنت سرتاج دی ہے، ولایت بادشاہ دی جھولی ہے، انا مدینہ العلم والی بابو ہاتھ مصداق دی جھولی ہے، مومنت منافقن درمیان پرکھ دے آلہ حضرت علی المرتضی دی جھولی ہے، سر نبیان دے نبی دا ہے، رسولان دے رسول دا ہے، اولین دے آخرین دے سردار دا ہے۔ جب حضور ایاں کھوئے داماد دی جھولی وچ سہرے دا سر، جھولی جماعت رہ دیئے سر سہرے دا ہے۔ اے محبت دی گالے بھائی، مطلب آج یہ توقع رکھو بہت مشکل ہے، جماعت را سہرے کو دی دا مندہ کھڑا کٹیں دے، ایسے دوتری پوتری دا مندہ کھڑا کٹیں دے، اللہ محفوظ رکھے تے اگو جہاں سہرہ او اپنے جماعت رے کو دی بھین دا مندہ کھڑا کٹیں دے، اے جہالت ہے۔ میرے بھائیوں سورت سنو، حضور نے سر جھولی وچ رکھے، نندرائی دین لہ گیا، عصر ختم ہو گئی، مغرب چالو ہو گئی، حضرت علی سے دیٹھا میری نماز قضا ہو گئی ہے، اکھا میں جو آنسو آئے، نگاہ نبوت کھلی، حضور فرمائے میں نے علی کیوں پیرو نہیں، یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی ہے، مختصر پیا کرنا۔ حضور نے فرمائے علی مونجھا نہ تھی، 10 قضا پڑھ سے آدھا پڑھ سے، توجہ رہے، 10 قضا پڑھ سے آدھا پڑھ سے۔ میرے بھائی ادھر غور نہ سنو، یا رسول اللہ آپ دی موجودگی دے اندر قضا پڑھنا گل ٹھان دی نہیں۔ حضور نے سر چاہتے ہی نبوت والے ہاتھ اٹھائیں، توجہ رہے بھائی، نبوت والے ہاتھ اٹھائیں، فرمائے نے اے میرے اللہ، اے ساری کائنات خالق اور مالک، میرے علی دی نماز قضا ہو گئی ہے، اے اللہ میرا علی تیرے نبی دی غلامی وچ، اے اللہ لتھے سورج کو واپس والا۔ توجہ، حضور نے بھی نبوت والی انگل اشارہ فرمائے، ابھر دے تا قانون دے نال آندے، جنہیں حضور اشارہ فرمائے قانون نال نہیں آیا، جی میں حضور دی انگلی آئی ہے اوہ لتھا سورج نال پی آئے، اثر بنی، جب اثر بنی حضور نے فرمایا علی نماز ادا کر گھن، میں توڑے کل پوچھتا لتھا ہویا سورج واپس والے توڑے کل فیصلہ کروانا چاہنا، طاقت کہیں دیئے، اشارہ کہیں دا، اشارہ میرے نبی دا ہے، طاقت میرے اللہ دی ہے، نبی دا موجزہ اللہ دی طاقت کو خالی نہیں، نبی دے موجزہ وچ ہے اللہ دی قدرت۔ ذرا سنو ایک بھی جملہ کرنا چاہنا، کیا اللہ دی جڑی طاقت ہے وہ بغیر کہیں وسیلے دی بھی ظاہر تھی سکتی ہے؟ ہائے ہائے ایمان والوں ذرا سنو،
مدینہ المنورہ دا شہر وقت خلیفہ امیر المومنین امام المتقین خلیفہ ثانی زہرہ مصطفیٰ دماد مرتضی جرنیل صحابہ اسلام دی عزت اسلام دی قوت اسلام دی ریڑھ دی ہڈی جناب سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عید الفطر دا دیئے رمضان المبارک دی عید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک دے اندر مدینہ پاک دے اندر عید علی دیہار غریباں دے اندر مسکیناں دے اندر یتیماں دے اندر مال تقسیم بیٹھے کرنے تحفے تحائف تقسیم بیٹھے کرنے ذرا توجہ رہے بھائی لوگوں درخواست دے نال سنو لین لگی ہوئی ہے لوگ غریب آندے پہل اپنی اپنی باری دے نال جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کلوں مال گھننے پہل لوگوں مال دے دیون والا کون ہے مال دے دیون والا اوہ ہے جن دے متعلق سنے پاک نبی نے فرمایا میرا عمر جی یا رسول اللہ دنیا دے بادشاہ مرسل لوگ روندے کھڑے ہو سن دنیا دے وزیر مرسل لوگ روندے کھڑے ہو سن لوگاں دے رشتہ دار مرسل روندے کھڑے ہو سن لوگ رشتہ دار بر میرا عمر جنا تو دنیا دو ٹور سے میرا اسلام روندا کھڑا سی سبحان اللہ جنا تو دنیا دو ٹور سے میرا اسلام روندا کھڑا سی سجنوں درہ سنو جناب ابو طراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر قرار خاتون جنت سرتاج ولایت بادشاہ اخی رسول اللہ ملود کعبہ جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تک بیٹا ہے جننا حضرت عمر بن علی المرتضی ہے آپ نے اپنے بیٹے عمر کو میں چھاتی دے نالائے پیشانی دے بوسا دیتے آپ دے چہرے دے خوشی دے آثارن آپ دے چہرے دے رونا کے آپ مسکرا پل بھائیوں در غور دے نال سنو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صحبزادے کو چاہ کے چھاتی دے نال لا کے پیار دے کے زمین دے کھڑا کر دیتے تھوڑی دیر دو بعد جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صحبزادے کو چاہتے پھر چھاتی دے نال لائے پیشانی دے بوسا دیتے اکھاں میں جو آنسو آگل اکھاں میں جو آنسو آگل مولا علی مولا کائنات روان لگل تھوڑی دیر بعد بیٹے نے عرض کی تھی ابا حضور میں کو گل سمجھ نہیں آئی پہلی مرتبہ چاہ کے بوسا دیتے وے آپ مسکرا پہ وے آپ خوش تھی پہ وے دوسری مرتبہ چاہ کے بوسا دیتے وے آپ دکھا مبارکہ میں جو آنسو آگل آپ رومن کیوں لگیو حیدر قرار دا جواب سنو خاتون جنت سرتاج دا خطاب فرمان سنو کیا حضرت علی پاک نے فرمایا میرا بیٹا سن جنا پہلی مرتبہ چاہ کے تے کو بوسا دیتے تیری محبت میرے دل دے اندر آئی تیرا پیار میرے دل دے اندر آئی تیری شفقت میرے دل دے اندر آئی فرمانے او میرا بیٹا جب نوچی مرتبہ چاہ کے تے کو بوسا دیتے میں کو او عمر یاد آگئے جن دے متعلق میرے پاک نبی نے فرمائے عمر ساری دنیا دے لوگ مرسن رشتہ داروں دے کھڑا سن جنا تو دنیا دے ٹور سے میرا اسلام رولا کھڑا سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان صحابہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو عام جوان نے اے او جوان نے جن دے منگن والا نبی آندہ نبی ہے آنکھوں منگن والا ہی کھرا دیون والا ہی رب ذوالجلال بولو یا کھرا آمن والا سودا کی میں کھوٹا تھی سکتا نہیں آئی سمجھ جب منگن والا کھرا ہے
دیون والا بھی کھڑا ہے آمن والا عمر کی میں کھوٹا ہو سکتے میرے بھائیوں اللہ دی قسم چاہ کے پیا تھا مدنی سرکار نے فرمائے اللہ عمر منگدا پیا تے کس ارادے تے کس نیت نال منگدا پیا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اللہ اسلام دی عزت تے اسلام دے وقار دی خاطر میں کو خطاب دا بیٹا عمر عطا فرما جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تحفے تحائف تقسیم بیٹھے کرنے علامہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ لکھے عجیب گالے در غور نہ سن اللہ دی قدرت جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو مال تقسیم کریں دیا جناب لین دے درمیان ایک بیا بندہ آیا بڑھنا بندہ ہے داڑھی دے وال سفید سر مبارک بھی سفید ہے اور لوگوں در غور دے نال سنا ان دے نال ایک نوجوان بیٹھا ہے ینگ مین ہے چڑھ دی جوانی دا مالک ہے ابھر دی جوانی دا مالک ہے جوانی دا عروج ہے جب حضرت عمر پاک دے سامنے آئے حضرت عمر نے بڑھڑے دے چہرے دے دٹھے انہوں حضرت عمر نے اون جوان دے چہرے دے بھی دٹھے جنا چہرے دے دٹھے نے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اون بڑھڑے دا ہاتھ پکڑ کے اشارہ کی تے فرمانے اجلس بہوال اومیاں تسا علیدہ بہونیوں بہ گئے مال تقسیم کریں دے رہ گئے مال دے گھنن والے سارے دے سارے تحفے تحائف کہن کے چلے گئے باقی ایہوں بڑھڑا جا اور جوان بچ گیا انہاں دے وجود نہ کب کبھی تاری ہے لرزہ جیاں تاری ہے خیر ہوئے حضرت عمر نے ساکوں کیوں بلہاگی دے سارے کنوں کیا بے ادبی دے گستاخی ہو گئی ہے سارے کنوں کوئی اس قسم دی کوئی حرکت نہیں تھائی جو خلیفے دے شان دے خلاف ہوئے سجنوں در غور دے نال سنو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اون بڑھڑے گسرے فرمین تال اور آگیا بیٹے کو بلا او بھی آگیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈارنا تیرے کلوں کوئی بھی ادبی نہیں ہوئی کوئی گستاخی نہیں ہوئی اج میں ایک گال پوچھنا چاہنا تیرے کلوں آدسا جی سب دو پہلی گال ہے پوچھنا چاہنا اے دسا اے جڑا نوجوان ہے اے نوجوان دا تیرے نال کیا تعلق ہے تین بڑھڑے دائی نوجوان دے نال کیا تعلق ہے تو ادا آپس دندہ رشتہ کیا ہے کیا کوئی خونی رشتہ ہے لوگوں درہ غور دے نال سنو جناب حضرت عمر پاک دا پوچھانا بڑھڑا بول پہ فرمینے امیر المومنین میں بڑھڑا ایدہ بابا اے نوجوان جڑا اے میرا بیٹا ہے اسم باب بیٹا ہے پیو پوتر ہے لیکن سنو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دے اکھمی جو آنسو آگن فرمانے بڑھڑا اللہ دی قدرت دے قربان بنیا میں اینگلو تا کو بہلا گی دم تو سنڈو ہیں باپ بیٹا ہم شکا لو اگر باپ دے چہرے دے دے دھاں تو بیٹا بھول ویندے بیٹے دے چہرے دے دے دھاں تو باپ بھول ویندے تو دے نقش و نین بھی ہکو جے اکھاں بھی ہکو جیاں چہرہ ہکو جیاں کلر ہکو جیاں ٹور ہکو جائیے بول ہکو جائیے فرمائے سیرت سے صورت ہکو جائیے کوئی فرق محسوس نہیں تھیندا یہ فرق ہے کہ تو بڑھنا ہے تے او نوجوان ہے یہ فرق ہے لیکن پوچھتا اے ہم بلہایا اینگلوں ایمی کہ تو ادا آپس دنہ رشتہ کیا ہے فرمائے امیر المومنین اسن روح باب بیٹا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اگلی گل سنو کم دی گل ہون بڑھنا بندہ رو پہ فرمانے اے امیر المومنین جکر آپ میں کوئی اجازت دے ہو تو میں بھی اللہ دی قدرت دا ذکر کران چاہ میں بھی اللہ دی قدرت دا ذکر کران چاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں سناؤ بلہایا دہی خاطرم ہون بڑھنے نے جڑا کچھ سنائے سناواں چاہ اگر تھکے نہ بیٹھے ہو تو مدینہ والے محبوب دی ذات ایک دفعہ دروشیب تے پڑھو چاہ
سجنوں ادرا غور دے نال سنو بھئی اللہ قادر مطلق ہے نا یہ کو جن شکلہ بنا سکتا یا نہیں بنا سکتا چلو مایا کری تھیں تو کوئی کھال دے میں منوے سو ہی مجمع دے اندر این کیمرے مین کچھ دیکھو دے اڈو ساؤنڈ آلے کچھ دیکھو صرف ڈاڑھی دے فرق ہے شکلہ میں کوئی فرق ہے اکھی نوٹ کے دمیں تقریر نہیں کرے نا پیارا سی دیکھو اللہ کی قدرت ہے بھائی بھائی ہے نا ایمان والوں درہ سنو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اجازت دے دیتی سنا تو اللہ دی قدرت آکھن لگا اے امیر المومنین اے میرا بیٹا جو تواڈے سامنے موجود ہے اے میرا بیٹا اپنی ماں دے شکم دے اندر اپنی ماں دے پیٹ دے اندر آئی اے میرا پہلا بیٹا ہے میری نمی شادی تھائی ہوئی آئی سونے اے اپنی ماں دے شکم دے اندر میں وقت گھر دے اندر پیا گزرے نام ایک دمہار اچانک ایک کافلہ آیا اون کافلے نے آکے دروازے دے برو حقا لیتی میں کو سج مریوں نے میں جڑے ویلے بیر گئوں اوتا میں نے سنگتیاں کوناں تاجران دے میں بھی تجارت دا کم کرنا تجارت دے میں کو جا بڑا شوق ہے یہ میرا مشغلہ ہے آکھاں لگے او یارا اساں تجارت واسطے ملک عرب دو ملک شام دی طرف نے پہ ہیں دیکھ ساڑے اٹھان دی قطار ہے اگر تیرا ارادہ ہوئے تیرے کول مال ہوئے تو بھی تیاری کر گھن کٹھے چل دے آئے ملک شام جنر بن کے مال بچے سو اتھو جڑا نفع مل سے او واپس گھنا سو اتھو دا مال گھن کے ملک عرب جنر آکے بچے سو او میرے بھائیو درہ غور دے نال سنو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چپ کر کے سن دے بیٹھن بڑھنے دے چہرے دے ٹک ٹکاما نکاما دے نال دید لئی ہوئی ہے اب غور دے نال سن دے آندن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اچھا ول کیا تھیا آدھے سیاں جنے ویلے مائیں اپنے ماں گھر دنہ مال کٹھا کرن لگیاں مال بدھن لگیاں اپنی سواری کو میں تیار کر گی دا میری گھر والی میں کو نٹھا اچانک دید پہ گئی آنکھاں لگی او میرا سر دا تاجا اے حال سنا خیر دا ہے اچانک تکے تکے مال کٹھا کرن لگے ہو جلتی جلتی سامان بدھن لگے ہو اندی وجہ دا دساؤ آنکھاں لگا او میری رفیق حیات اے میری گھر والی میرا گھر دا بارو میرا یار موجود ہے میرا دوست موجود ہے ملک عرب دو ملک شام دی طرف تجارت دی غرد نال میں پہل میں بھی ارادہ کر گی دے میں بھی اپنے یاران دے نال بنیا مال چاہ بنیا ملک شام دننا ویچا ملک شام جو مال گھنا ملک عرب دننا آکے میں ویچا ہی ارادے نال پیا ٹورو دا بڑھلے دے اکھا میں جو آنسو آگے آکھن لگا امیر المومنین میرے گھر والی نے میرے مونڈے دے ہاتھ رکھ کے آکھاں میرا سر دا تاجا تو جانے میری جھولی آباد ہے میری جھولی آباد ہے 9 مہینے مکمل ہونے والے زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں سن دیا جڑے گھر دندہ بچہ جمے امی واسطے 40 دمہار موت دا دروازہ کھلا رہ میں نے مطن میں کو تکلیف تھی وے میں فوت تھی بنیا تو میں نے دیکھن کی تے سکدہ رہ منے میں تیرے دیکھن کی تے سکدی این دنیا دو ٹور ونیا مہربانی کر میں آدھیاں تو حال ناون جنے ویلے خالق کے کائنات بیٹی یا بیٹا میں قوتہ فرما دے سن میرے گود دا کھلونا آوے سی بس تو اولے تجارت دی غرد نہ چلا ونجے لوگوں در سنو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے عرض کریں دے اے سونا عمر جی فرمایا بس میں گھر والی دی گال سن کے اپنے بیوی دا ہاتھ پکڑیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ایک دفعہ قدی ذات کی دروشی پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم
مہمان تشریف فرما ہیں متعارف نہیں میں ماشاءاللہ سے سارے والے علاقے دے چیئرمین صاحب اللہ ری تخان لغاری صاحب تشریف فرما ہیں باقی مہمان بھی ہیں اگلے جملے دے غور فرماؤ فرمائے ول کیا تھیا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے عرض کریں دے امیر المومنین جڑے ویلے میں کو بیوی نے منع کیتے لیکن میں انکار کیتا لیکن ایک عمل میں بیا کیتا کیڑا فرمایا میں اپنی بیوی دا ہاتھ پکڑیا مورچی کلوں پکڑیا دے آسمان دی طرف لہرا کے عرض کیتی اے میرے مالک اے میرے خالق اے قادر مطلق میں تجارت دی غرض نال گھر وچوں بیر پیا نکل دا اللہ میری بیوی حاملہ ہے میں نہیں جاندا پیٹ دنا شکم میں جو بیٹی ہے یا بیٹا ہے میں نہیں جاندا اللہ تو ہی سب تو زیادہ بہتر جان والا ہے میری بیوی دا شکم دنا بیٹی ہے یا بیٹا اللہ اے میں اپنی امانت تیلے سبود پیا کرے نا اللہ جرا میں واپس ملسا اپنی امانت اللہ تیری ذات کو آ سنبھلے اللہ یہ امانت واپس آ سنبھلے بس ایو کچھ میں اپنے رب دے سامنے درخواست پیش کی تھی چلا گیا 6 مہینے درسہ گزر گیا واپس میں گھر دے اندر آیا ہوں اللہ دی قدرت یاد رکھے سو واپس گھر دے اندر آیا ہوں میں کو بڑھنی ماں ملی روندی ہوئی بڑھنا با ملا روندا ہویا بھائی ملے رومن لگے میں پوچھا خیر دا کیوں پہ روندے ہو فرما آکھن لگے تیری قسمت دے مقدر کو پہ روندے کیوں پہ روندے ہو آکھن لگا تیری بیوی فوت ہو گئی ہے اور قبرہ میں جو دیرے لئی پئی ہے میں فوراں پوچھیا او میرے بھائیو اے نسو میری بیوی دا حاملہ ہے بچے دا کیا بنیا امیر المومنین میری ماں نے میرے باپ نہیں اور جواب نہیں تھا تیری بیوی بھی گئی اور تیرا بچہ ماں دے شکم دے اندر آئی تیری گھر والی فوت ہو گئی غسل ہو گیا جنازہ ہو گیا قبر اندر دفنا چھوڑے مائی نال دے بچائی شکم دے اندر اوی قبر دے اندر امیر المومنین بس میں رو پیوں خیال آیا دل دے اندر رب دا کہیں دی امانت دی خیانت نہیں کریں دا میں دا اپنے رب دے سامنے درخواست پیش کر گیا ہم آدھے نہیں گدرے جنہ شام تھائیے اندھارا تھے شام تھائیے کیا دے دا کہ قبرستان دے بچوں ایک روشنی دیر تھین دیئے آسمان دی طرف بین دیئے آسمان دی طرف روشنیاں دیئے ایک قبر دے اندر داخل تھی بین دیئے یہ معاملہ صبح تک رہ دے میں پوچھیا ابا جی اے حال دے ہو پہلے دائے روشنی نظر نہ دی آئی آج روشنی کیوں پہ نظر آن دیئے فرمانے میرا بیٹا جنن دی تیری بیوی فوت ہوئی ہے یہ روشنی ہونی ہار دو چالے ہوئی ہے کہندی قبر بچو چالو تھائیے فرمایا تیری گھر والی دی قبر بچو رات کو روشنی دیر تھی دیئے آسمان دی طرف دیئے آسمان دولو روشنیاں دیئے ہی قبر دنر داخل تھی دیئے اگلا معاملہ اسا نہیں جان دے اگلا معاملہ اللہ ہی دی ذات جان دیئے سنا میرے بھائیوں درہ سنو آدھے سونا کی گدر گیا رات آئی خیال آیا دل دنر قبر پٹن دا سائی کیا معاملہ ہے آدھے کہیں چاگی دیئے میں کو بڑھنا باپ رکیندہ رہ گیا ماں بڑھنے رکیندی رہ گئی بھائی رکیندے رہ گئے لیکن میں رکیا نہ رکیوں میں من کے توید پر چھوڑیا ہوں دی ساری دے ساری خالی کر گی دی سنو میرے بھائیوں حضرت عمر پاک سنن والے فرمایا جنے ویلے میں سامین دے قریب گیا اگو پتھر دے نال سامین رٹی ہوئی آئی بند آئی ایک پتھر ہٹیمی دوجا پتھر ہٹیمی ترائے چیزہ میں کو محسوس تھے پہلی چیز ہے جنہ سامین نالو قبر جنہ سامین دے نالو پتھر ہٹیمی قبر دے وچوں میں کو خوشبو اندے ہلے آمنا شروع ہو گئے فرمایا وطغو
غور نہ لٹھا او قبر نور نالا نور آئی روشن تھائی پئی قبر امیر المومنین میں کو قسم خالق کائنات دی جن قبضہ قدرت دن میں مڑنے دی جانے اے جڑا میرا نوجوان پتر موجود ہے تواڈے سامنے جڑا ماں موئی آئی ماں دنیا دو ٹری آئی اے ماں دے شکم دے اندر قبر دے اندر میں دکھا کے اپنی ماں دی چھاتی دے دودھ پیا پیندا سبحان اللہ ماں دی چھاتی نال دودھ پیا پیندا ہاتھ جوڑ کر کندے امیر المومنین اگلا معاملہ میں نہیں جاندا کیویں ولادت ہوئی ناڑا کہیں کٹیا ماں دی چھاتی تک کیویں پہنچا میں نہیں جاندا اللہ ہی دی قدرت جان دیئے فرمانے امیر المومنین میں دیکھ کے بچے کو خوف زدہ ہو گیا بس میرے کنہ دے اندر آواز آئی بندہ دا نظر نہ آندا معلوم تھی دا میرے مونٹھے دے نال کھڑا ہو کے او بندہ میں کو آدے کیا آدے اللہ دا بندہ رب کلو منگ دے ملے کنجوسی کی آوی رب کلو منگ دے ویلے دامن چھوٹا کیتا بھی جیویں اپنی بیوی دا ہاتھ پکڑ کے اپنے رب دے سامنے عرض کیتی آوی اے اللہ جو میری بیوی دے پیٹ دے اندر بیٹی ہے یا بیٹا تیرے سپرد پیا کرے نا اپنی امانت ہے رب کلو آکے سنبھلے سا کاش ہوں نبھار بیوی دا جنہیں ہاتھ پکڑا ہویا بھی آنکھیں آجا اللہ اپنی بیوی کو بھی اللہ بیوی دے شکم دنہ بیٹی یا بیٹا اے تیرے سپرد پیا کرے نا فرماما لگا امیر المومنین آکھن والے نے قسم چاہ کے آکھیا قسم ساری کے ناتے حقیقی خالق اور مالک دی جی میں رب نے تیری بیوی دے پیٹ دنر تیرے بچے دی حفاظت کی دیئے خدا تیری گھر والی دیوی میں حفاظت کر چھوڑے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اگلی گال سن قرآن سنانا چاہنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سنیا تے آپ نے فرمایا فرمانے او حقیقت سناؤن والا سن بلکہ ایک گال بھئی عرض کرنا چاہنا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے سامنے کوئی بندہ حال سناویا تے آپ چپ کر کے بیٹھے رہنے تھوڑی دیر بعد ٹوک رہنے ٹھہر جا ایک گال نہ کر اگلی گال کر پوچھ کیتا پوچھن والے امیر المومنین بندے دی بیزتی کر دیں دیو توہین کر دیں دیو ایک بندہ حال سنے نہ بیٹھا ہوں دے سن دیں سن آہاں این گال کو چھوڑا اگلی گال کر اینی وجہ کیا ہے حضرت عمر سنجا کھویں جو آنسو آگئن پر میں نے جب تک بندہ سچ بولیں رہ ونجے سچ وچوں میں عمر کو خوشبو آن دیئے جو نے سچ تو ہٹ کے جھوٹ ملاون پہ ونجے میں کو جھوٹ وچوں بدبو جھوٹ وچوں بدبو آن دیئے ہینگلو میں ٹوک دینا وہ میں کو خوشبو پسند ہے بدبو پسند نہیں سچ اللہ لیکن سارا حال ہی میں سنائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اکھا میں جو آنسو آگے پر میں نے اللہ دا بندہ تو ٹھیک آتے ہیں قرآن بھی گال کریں دے ہون تو سندروشی پڑھو تو میں قرآن پڑھتا اللہ دی قدرت آئی یار دعا منگا اللہ کریم میری تلاوت قبول فرماویل اللہ کریم میری تلاوت دا ثواب مدینے والے محبوب دے تو فیل جس ولی کامل حضرت پیر کیمشاہ سب بخاری رحمت اللہ علیہ دے دردے ہیں اللہ انہ دے روح کو پہنچاوے آپ دے نوکر آپ دے خادم الحاج حسین بخش نظامی رحمت اللہ علیہ اللہ انہ دے روح کو ثواب پہنچاوے لوگوں رب دے خدا نہ کوئی کمی کہنی سارے بھیرا مل کے دعا منگو منبر تو گھن کے گیٹ تک جتنے میرے بھیرا ٹور آئے ہو جنہ دے ماں باپ دنیا دو ٹور گئے اللہ سب دے روحوں کو ثواب پہنچا میں آمین آنکھوں چی آواز نال آو یارا حضرت عمر پاک نے قرآن پڑھے کیا فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
قرآن فرمائے نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، شان اولیاء۔ سجنوں ذرا سنو، محققین نے لکھے جن دی بیوی فوت ہے یہ بھی صحابی رسول ہے، جن دی بیوی فوت ہے وہ بھی صحابی آئی، فوت تھیمن والی بھی صحابی آئی۔ کیسی شان خدا دی قسم، صحابت یہ عظمت تو قربان بنیا، تاریخ نہیں پڑھی۔ اور جب صحابہ اکرام دین دی تبلیغ کریں دیاں افریقہ دے جنگل دے پندر پہنچے، افریقہ دے جنگل اندر داخل ہوا لگے، لوگاں نے آکھا مسافرو اس جنگل دے اندر داخل نہ تھی، وہ تھے بڑے بڑے شیر رہنے، درندے رہنے، بھیڑیا رہنے، بڑی جان دا خطرہ ہے، ہو سکتے تو کو درندے نقصان پہنچا میں۔ صحابہ مسکرا پہ فرمایا جڑے نبی دے حساں غلام ہے، این جنگل دے درندے بھی ہوں نبی دے غلام ہے، این جنگل دے درندے بھی ہوں نبی دے غلام ہے۔ ایک صحابی رسول درخت چڑھ کے انہیں بآواز بلند اعلان کیتا، آج جنگل دے درندو، جنگل دے شیرو، جنگل دے بھیڑیو، آج مدینہ والا نبی دے غلام اس جنگل دے نہ پہنچ چکن، اتنے رہائش مدینہ والا نبی نہ کرنی ہے، لہذا جنگل چھوڑا، مدینہ والا نبی دے غلام آگن۔ اللہ دی قسم چاہ کے پہلا تاریخ پڑھ کے دیکھو، جنگل دے جڑے درندے اپنے بچے منہ وچ پا کے جنگل کو چھوڑ کے بے جنگل دی طرف روانہ تھینے پہ آن، ادھے نبی دے غلام دا مقام دے شام دے سبحان اللہ۔ میں نہیں اللہ قرآن قسمہ چاہتے ہیں، حضور دے صحابہ سواریاں دے سوار جو تھے سواری دشمن دے گھوڑے کو لے کے ہنک پئیے، اللہ قسم چاہتی ہے، سواری دوڑی ہے، اللہ قسم چاہتی ہے، زمین دے میں پیران ٹپ ٹپ دی آواز آئیے، اللہ وہ آواز دی بھی قسم چاہتی ہے، گھوڑا دوڑے چھاتی ویٹ چنگھاٹ دی آواز آندی ہے، رب ہون دی بھی قسم چاہتی ہے، ایک القرآن دے اندر ہے، اتنا بڑا مقام جو ملے کیوں ملے حضور دے صدقے دے۔ قرآن سنامن سبحان اللہ، خدا جی آنکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چسدہ نائی نے قرآن میں سناواں تے ول اے نال آکھاں کہ تو سبحان اللہ کو چسدہ نائی چیئرمین صاحب 1 کلو خون دا جو میرا گرم تھی نے کم کم تولا دا ہی نہ دے گرم تھینا چاہی دے نا، خرچ تھینا چاہی دے یا نہیں تھینا چاہی دا، ہاتھ لہرا کیا سبحان اللہ، ہاتھ لہرا کیا سبحان اللہ۔ آیا ذرا سن، اللہ نے حضور دے غلامہ کی تعریف فرمائی کیا؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به سنو بھائی خلاصہ ریزلٹ، اللہ کہیں وسیلے دا محتاج نہیں، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے، اللہ دی قدرت ظاہر ہے، نبی دے معجزے دے اندر بھی اللہ دی قدرت اور ولی دی کرامت دے اندر بھی اللہ دی، بولو دے صحیح۔ دیکھو نا وہ آئے یہودی آئے، یہودی آئے آنکھیں لگے سیاں سے ایمان گھناون دی خاطر آئے، حضور فرمائے پڑھو کلمہ، فرمائے نہیں اس طرح کلمہ نہیں پڑھ دے، کی میں پڑھ سو؟ ایک یہودی بولا میری بیٹی جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، اتنے سال گزر چکے ہیں، اگر وہ میری بیٹی قبر وچو زندہ تھی آوے، قبر پھٹ آوے، بہر آکے تو دی نبوت رسالت دی گواہی جدے وے دسا کلمہ پڑھ گیا۔ ان اندر کہیں نہ کوئی شک ہے نہیں، کہیں نہ کوئی اختلاف نہیں، سنو اللہ دی قسم چاہ کے پیادا، حالانکہ یہودی جان دیان اللہ دے نبی ہیں، اللہ دے رسول ہیں، آخر زمان نبی ہیں، لیکن ان دے باوجود بھئی یہ گل میں آپ کو نہیں کیتی ہے بھی اللہ دے قرآن وچے بس ولوہ گال آگئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آیا ذرا سن دعا منگ اللہ کریم میری تلاوت قبول فرما مل، اللہ کریم میری تلاوت ثواب مدینے والے محبوب طفیل ولی کامل حضرت پیر کیم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے روح مبارک و ثواب پہنچا مل، آپ دے قدمہ دے اندر جو آپ دا خلیفہ الحاج
حسین بخش نظامی خلیفہ جو ستا ہے رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دے روح کو ثواب پہنچاوے۔ سجنوں کرسی دو گھن کے آخر تک جیندہ جیندہ ماں باپ دنیا دو ٹر گئے، کہیں دا جوان بیٹا، جوان بیٹی، جوان بھیرا، جوان بھین، جتنے دنیا دو ٹر گئے اللہ سب دے روحوں کو ثواب پہنچاوے، آمین آکھوں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ اہل کتاب یعرفون پچھڑینن کما یعرفون انہیں پچھڑنن ابناہم جی میں دھیاں پتران دی سنجان۔ حضور نے فرمایا چلو ہن چلو، حضور چلے اور میں نے قبر دکھاؤ، کیڑی قبر ہے؟ سیوں سامنے والے قبر، کیا نام ہے بچی دا؟ یہ نام بچی دا ہے۔ سنو اللہ دے نبی نے کیا فرمایا، او فلان بنت فلان اٹھ کم بیدن اللہ، اللہ دے حکم نال کھڑی ہو جا، اللہ دی قسم احادیث دا کتاب اندر ہے، ایڈو حضور دے جملے اجن زبان تو مکمل نہ تھین، قبر شک ہوئی اور او بچی کھڑے ہو کے زبان سے نہ دی اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انکا رسول اللہ۔ سیاں گواہی دینیاں اللہ دی علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دینیاں آپ اللہ دے رسول ہے، آپ اللہ دے رسول ہے۔ میرے بھائیو معجزہ میرے نبی دا ہے، طاقت میرے اللہ دی ہے۔ دوجہ لفظ یہ بھی عرض کرنا چاہاں، اللہ نے صدر معجزہ نبی دا بے اختیاری نہیں، اختیاری ہے، اختیاری نہ ہوگا تو حضور فرمانا بھائی انتظار کرو جب میرا اللہ حکم فرمے سی یہ کم کرے سوچا نہیں، اللہ نے سن نبی کو با اختیار بنا کے بھیجے، اختیار عطا فرمائے، اللہ کی دیتی ہوئی طاقت نال حضور نے قبر دے کھڑے ہو کے فرمائے او فلان بنت فلان اللہ دے حکم دے نال کھڑی ہو جا، اللہ دے حکم نال کھڑی ہو جا۔ خدا دی قسم حدیث تے کتابہ میں چاہے حضور دا فرماونا بچی کھڑے ہو کے اللہ دی وحدانیت دی بھی گواہی دیتی ہے، حضور دی نبوت رسالت دی بھی گواہی دیتی ہے۔ سنو حضور نے فرمایا بچی دس ماں باپ کو رہنا چاہنی ہے، جنت ونجنا چاہنی ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمانے یا رسول اللہ ہون ماں باپ کو کیا من کرے سن جب آپ دے صدقے آپ دی نبوت دے رسالت دے صدقے میں کچھ جنت مل گئی ہے، میں دنیا دے کیا نہیں کرے سن؟ سبحان اللہ۔ میں ماں باپ کو رہنا پسند نہیں کریں دی، میں جنت جے رہنا پسند کریں۔ سبحان اللہ۔ معجزہ میرے نبی دا ہے، طاقت میرے اللہ دی، ولی دی کرامتی پر حق عرض کرانچہ جیڑا بولے اندر بیٹھے کو پتہ کہیں تو کیا خیال ہے بے خطبے دو بعد جو میں کو نام بھول گئے، اگلی گال نہیں بھول دی، اللہ رسول اللہ نبی دا معجزہ برحق ولیدی بولو چاہیے ولیدی کرامت اے دا نانے دا کمال ہے، نواسے دا کیا کمال ہو سی ایسا ہی اے دا نانے دا کمال ہے نا۔ جن متعلق حضور فرمائے حسین منی و انا من الحسین، حضور فرمائے حسین میرے بچو ہے میں حسین بچو، جن متعلق حضور فرمائے الحسن والحسین ریحان من الجنہ، میرا حسن میرا حسین جنت خوشبودار پھول لیں، خوشبودار پھول لیں۔ حضور فرمائے الحسن والحسین ریحان من الدنیا، حضور فرمائے میرا حسن میرا حسین دنیا دے خوشبودار پھول لیں، دنیا دے اندر خوشبودار پھول لیں، جنت جندہ بالوی خوشبودار پھول لیں، تے آمنی صرف مالی نہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور فرمائے میرا حسن اور میرا حسین صرف جنتی نہیں، جنتی نوجوانہ دے سردار جلوں پہ نبی دیال دے دروازے دے، ایویں نہیں تائید کرے سو دوات درہ اچھا کرو جکا کیوں کرنے پہ ہو۔ ایک جھلک دام ہندی رات دی
والداہی دو بعد اور جب امام زین العابدین مدینے میں واپس آئے کیویں آئے ایمیں نہیں اچھی بات نہ لاکھو لوگوں درہ سنو وقت نہیں کہ میں اپنی گفتگو کو پھیلاواں ایک جملہ عرض کرنا چاہنا ڈاہی دی رات ہے رات گزر دی گئی ہے نبی دی آل اولاد نے ساری رات قرآن پڑھ دیاں گزار چھوڑیے نبی دی آل ترے دیوارن دی بکھی دے پیاسی ہے نامی دڑی گزر گئے رات نامی دی آ گئی ہے ہن ذرا میرے علیہ پاسے غور فرمے سو نامی دی رات آ گئی ہے رات مکی ہے صبح صادق تھیون والی آئی صبح صادق دا ٹائم تھیون والا سحری دا بیلا امام حسین پاک گنگنا کے مسلط بے کے قرآن دی تلاوت بیٹھے فرمے دیاں نالی خیمہ کہندہ آن محمد دی اممہ پاک دا خیمہ نالی حضرت بی بی رباب دا خیمہ پاک ہے آن محمد دی اممہ نے صد مرے یا اخی اے میرا ویر درہ مسلح چھوڑیا میں بھیڑ دے کول دا آویا لجپال حضرت امام حسین پاک نے مسلح چھوڑے اپنی ہمشیران دے خیمے دے اندر پہنچل بھیڑ نے کیا فرمائے نے میرا ویر اے میرا ماں جایا بھائی سن میں مدینے میں چٹوریاں مکے تک آئیاں کوئی مطالبہ نہیں کیتا مکے میں سفر کیتے کربلا دی دھرتی تک آئیاں کوئی مطالبہ نہیں کیتا آج ڈوڑی بارا گزر گئے کل تریجی بھار آمن والی ہے پیاسیاں پر کوئی مطالبہ نہیں کیتا اولاد والو ذرا غور دے نال سن سو میرے پیر حسین دی ہمشیرہ نے فرمائے آن محمد دی اممہ نے فرمائے آج میرا ویر ہے کہ مطالبہ ہے میرا مطالبہ دا پورا فرماؤ آجا میرے لجپال حسین نے فرمائے بی بی بولتے دا کینا مطالبہ ہے فرمائے نجلال دہینے دے موتی دے جواہرات نہیں منگ دی سونے دے چاندی دے زیورات نہیں منگ دی فرمایا ہے کہ میرا مطالبہ تو ہی بڑا مطالبہ ہے میرے پیر حسین نے فرمایا بی بی دس کینا مطالبہ ہے اگر اے مطالبے منوے نہیں آوے تو مدینے میں جو مطالبے کریا میں حسین مطالبے بھیڑ دے پورے کریں داما جدہ مدینے دینا وسدامی اوہلے مطالبہ کریا اگو بھیڑ نے فرمائے اے میرا ویر دنیا نہیں منگ دی دولت نہیں منگ دی زر مال نہیں منگ دی فرمائے میرا ویر او سامنے دیکھو چڑھدی جوانی والا نوجوان مسلح دے کھڑے ہو کے گنگنا کے قرآن دی تلاوت کھڑا کریں دے این جوان کو دا دیکھو جب حضرت امام حسین نے اون جوان کو لٹھے او جوان کون ہے حضرت بی بی لیلہ پاک دا لخت جگرے جنہ دنا حضرت علی اکبر پاک ہے ہم شکل مصطفیٰ ہے ہم شکل مصطفیٰ ہے شبیہ رسول اللہ مسلح سے کھڑے ہو کے گنگنا کے پردہ کھڑے کیا فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فرمانے بی بی دس کیا مطالبہ ہے؟ فرمانے مطالبہ ہی ہوئے صبح دی آزان دا ویلا تھی گئے اے جڑا سامنے تو دلالے میرا بھتیجا ہے اے ہم شکل مصطفیٰ ہے شبیہ ہے رسول اللہ جی میں سونی شکل نان مصطفیٰ والی ہے ایمیں آواز نان مصطفیٰ کے نال مل دی جل دیئے فرمانے اے میرا ویر حسین ہی بھرا کو آکھو ہی لال کو آکھو بیٹے کو آکھو میں بوا کو آزان سناوے میں بوا دا دل دا خوش کرے آچا آج نانے کی تے دل اداسے ماں زہرا کی تے دل اداسے باب علی پاک کی تے دل اداسے آج اپنے ہی لال کو آکھو آزان سنا کے میں بوا دا دل دا خوش کرے لوگوں اولاد والو ذرا جگر دے ہاتھ رکھو اگلا جملہ پیش کرنا چاہنا میں نے پاک حسین صد مارے یا علی اکبر تال او میں نہ سونا دے من بھاولا پوترا اریا جناب حضرت علی اکبر پاک مسلح چھوڑے اپنے باب حسین دے کول ہے جب حسین پاک دے کول ہے فرمانے جی ابا جی حکم فرماؤ میں حاضر ہو گیا سجنوں اللہ واسطے تیرا غور فرمے سو جناب حضرت امام حسین دکھ میں جو نیر آگل فرمانے علی اکبر یہ جی وفات لوگن دے بھیراوی نہیں کریں دے جنی وفات میری بھین میں حسین دے نال کی تھی ہوئی ہے فرمانے میری بھین دا مطالبہ ہے اج صوبہ دی آزان حضرت علی اکبر پاک کو آنکھوں سنا میں چاہ اے علی اکبر اج آزان سنا کے میری بھین دا دل دا خوش کریں بھینی والو اولاد والو اللہ واسطے درہ غور فرماؤ ای تو وڈے میں نے کول بے جملے درد بھرے میرے کول ہننا جنہ میں پیش پیا کریں نا میرے پیر علی اکبر پاک نے کیا فرمائے فرمانے ابا جی اجازت دے ہوتا میں بھی ایک گالر کرنا چاہنا میرے پیر حسین نے فرمائے او میرا سونا دس کیا آکھنا چاہنے فرمانے ابا اج میرے کلو آزان دیوا کے اپنی بھیڑ دا دل دا خوش پہ کریں دے ہو اتھائی روما لگل روندے ریہل اگلی گال کریں دے نہیں میں نے پیر حسین نے اٹھ کے اپنے لال دی پشانی دے بوسان دی تینے بوسا دے کے فرمانے بچنا اگلی گال لکانا دس کیا آکھنا چاہنے فرمانے ابا میرے کلو آزان دیوا کے اپنی بھیڑ دا دل دا خوش پہ کریں دے ہو برجڑی میں اپنی بھیڑ مدینے میں روندی چھوڑ آیا روندی بلہا آیا روندی کھڑا آیا او میری بھیڑ دا دل کان خوش کرے سی حضرت حسین پاک دکھ میں جو نیر آگے فرمانے میرا لال علی اکبر اگے پہلے زیادہ صدمیل جگہ تیری بھیڑے میں نبی دا جگارے یہ گال نہ کر اگلی گال کر باپ دے دل دے زخمان دے وقت زیادہ ہی نہ کو تید نہ کر سجنوں غور دے نال سنو حضرت علی اکبر پاک روندے ہوئے خیمے میں چوبیر نکلے فرمانے پھپھی آتے لال آدان سنیں دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اہل بیت سجنوں آج حضرت پیر قیم شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دی مسجد دے اندر کوئی سونی آواز والا اذان چڑھے وے نمازی تے نمازی بے نمازی بھی آدن سبحان اللہ جتے حسین دا خون اذان دیتی ہو سی جے حسین دے لال پاک نے اذان دیتی ہو سی کیسا سونا منظر ہو سی سنا منچا نہیں ایویں نہیں بھی اینات دی ہو جی تکبیر پڑھن دی آواز ہوں دی ہو جی دے اللہ اچھا آئی یاد رسول میں نے پیر حسین نے حکم فرمائے صبح دی اذانے
صبح دی اذان ہے زبان حضرت علی اکبر پاک دیئے ذکر میرے اللہ دائے سنے نبی دائے حضرت علی اکبر پاک نے آزان پڑھئے کیا فرمایا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان اہل بیت شان اولیاء یا رسول اللہ اپنے دا اپنے پریویا دن وا علی اکبر تیری سہنی آزان تیری سہنی آواز قربان ونیو لوگوں نبی دی آل اولاد دی رات گزر گئی ہے دامی دادی آئے صبح دی نماز ہو گئی ہے پھر صبح دا وقت گزریا وقت آندیاں دوپارہ دا ٹائم تھی ون والا ہے جی میں چاش دا ویلا ہوندے لوگوں درہ اگلے جملے دے غور فرماؤ آخر او وقت بھی آگیا میدان کربلا ہے ایک پسو رسول اللہ دے پہلوانن میں پسو شیطانی جوانن ایک پاسو یدیدی لشکرے میں پاسو کھیر پیندے بہتارے نبی دا خون بھی ویچے نبی دی آل اولاد دے ملن والے غلام بھی نالے سجنوں اگلے جملے دے غور فرماؤ شہادتہ تھی دیا آیا گزردہ گیا وقت نہیں گزردہ گیا حتیٰ کہ ابو بکر بن علی شہید ہو گئے عمر بن علی شہید ہو گئے عثمان بن علی پاک شہید ہو گئے حضرت غازی عباس بن علی المرتضی شہید ہو گیا عبداللہ بن علی المرتضی شہید ہو گیا عبید اللہ بن علی المرتضی بھی شہید ہو گیا جعفر بن علی المرتضی بھی شہید ہو گیا حتیٰ کہ شہادتہ تھیں دیاں نبی دے آل بھی شہید ہو گئی کھیر پیندہ علی اصغر پاک بھی شہید ہو گیا یارا اگلے جملے دے غور فرماؤ میرے پیر حسین نے سجے کھمبے دٹھے سوائے امام زین العابدین دے بیا کوئی میدان وچ نظر نہیں آیا آپ دی عمر مبارک 14 سال ہیں 14 سال امام زین العابدین دی ایک روایت دے مطابق 14 سال عمر سخت بیمارن لاچارن میرے پیر حسین جنان میدان کربلا جنت تلوار چاکے امین دا ارادہ کیتے امام زین العابدین نے تلوار چاہتی ہے ڈھال چاہتی ہے ہوں تکلیف دی حالت نہ کھڑے ہون لجپال حسین نے فرمائے بیٹا علی آست اے زین العابدین تے کوئی جہاد کرنی اجازت نہیں اگر تے کوئی اجازت دینا میں حسین دی نسل مک دیئے تیلے وچوں قیامت تک میں حسین دی نسل جاری تھیونی ہے تے کوئی لڑن دی اجازت نہیں سجنہ جنوالے حضرت امام حسین پاک دی اپنی واری آئی ہے آپ نے سواری کو تیار کیتے انہیں کھبا ہاتھ گھوڑے دی گردن دے رکھے نے سجا ہاتھ زین دے رکھے نے کھبا پیر چاکے جنے ویلے رکاب دن نہ رکھے نے آپ دکھویں جو آنسو آگے آپ نے سجے بھی دے کے فرمائنے سبحان اللہ کھبے بھی دے کے آنکھیں نے الحمدللہ شہیدان دے اللہ شاہ کوئی دے کے دن الحمدللہ اتھائی رک کے نو سواری دے سوار نہیں پہ ہوندے اونا محمد دی امد دی نگاہ پائیے اتھاؤں درد بھرے لے جدنال بھیڑ بھیرا کو سر مریں دیئے اے میرا ویر حسن ما زہرہ دی چادر تطہیر دا واسطائی ایک دفعہ میں بھیڑ دے کول داویا حضرت امام حسین پاک میں سواری کو نالا کے جنے ملے ہمشیران دے
خیمے دے دروازے دے آئے آپ نے فرمایا میرا ویر حسین چھی بھیرا شہید کرینی نیا رنیا چہدی جوانی والا پتر علی اکبر شہید کرینی نیا رنیا 22 سال دا قاسم شہید کرینی نیا رنیا 34 سال دا بھیرا غازی عباس شہید کرینی نیا رنیا تیرا ہون اپنی واری آئی ہے کیوں پیروں دے ہو لوگوں درہ غور دے نال سنو حضرت امام حسین پاک نے فرمائے بی بی رننا این گالوا جنہیں ویلے بھیراما کو بھیجے نام تیاری میں حسین کرنے نام آپ تیار کر کے بھیجے نہ رہ گیا گھوڑے دی لگام آپ پکڑیے رکابہ آپ پکڑیں بی بی رننا این گالوا جنہ میری واری آئی ہے ہن کوئی لگام پکڑن والا نظر نہیں آندا لگام پکڑن والا نظر نہیں آندا ہی گلونا آن محمد اممہ نے فرمائے حسین جے کہ اجازت نے تمہیں ماں زہرہ دی چادر تطہیر سر دے راکے خیمے دے دروازے دے کھڑا کر کے تے کو آپ سوار کرے نیا لوگا روایات دے نرائے حضرت حسین پاک جے سواری دے سوار تھی رہا بھین نے تیاری کرائیے آپ سوار تھی گئن فرمائنے بی بی میں غیورا غیرت نبی غیرت مند نبی دا نواسا غیرت مند علی دا پترا غیرت مند خاتون جنت دا دودھ پیوان والا غیور حسین فرمائنے تسا خیمے دننا ونجو خیمے تو بہن نکلائے سجنوں ترہ سنو آپ نے آخر جملے ارشاد فرمائنے بی بی آج تیرے ویر حسین دا امتحان مکمل پیا تھی دے تین بھیڑ دا امتحان چالو پیا تھی دے سجنوں درگاؤں دے نال سنو سیدنا حضرت امام حسین سواری دے سوار تھیل جنہیں ویلے سواری دے سوار تھیل ہون درہ جگر دے ہاتھ رکھو اولاد والو دھیاں ودیاں پیاریاں ہونے آپ سواری دے سوار تھیل ارادہ کتنے میں اپنی سواری کو ایڑی مارا میدان دے نہ اتر پاؤں آپ نے سواری دی لگام کو پکڑے چھپکی دیتی ہے لیکن سواری زمین دو پیر پتیں دی نہیں آپ نے ایویں تلے جھاتی پاتی ہیں کیا دے دن 7 سال دی معصوم تھی جدنا حضرت بی بی سکینہ پاکے 7 سال دی معصوم بچی ہے اولاد والے درہ غور نہ سنو ایویں گھوڑے دے نال سواری دے نال کوئی ایویں ہاتھ رکھا ہے سواری نے گردن جھکا چھوڑی ہے لیکن پیر زمین تو نہیں پٹیا پیر زمین تو نہیں پٹیا اگلے جملے دے درہ غور فرماؤ میرے پیر حسین سواری دے اترین اپنی شہزادی کو چھاتی دے نال لینے تے فرمینے میری بچی تو خیمے تو بہر کیوں آئی ہیں فرمینے ابو میں خود نہیں آئی میں کو پھوپھی بھیجے ابو میں خود نہیں آئی میں کو پھوپھی بھیجے آپ نے میں چھاتی دے نال لائے بیٹی دے پیشانی دے بوسانی تے فرمینے میری بچی تیری بوا کیا دی آئی فرمینے ابو امی بھیجے دے پھوپھی بھی بھیجے ون اپنے باب حسین کلوں پوچھ گیا ابا جڑے تساں تشریف کی دیویں دیو انہیں میرے چاچے گئے ول واپس نہیں آئے انہائی ویر قاسم گیا بل نہیں آیا میرا بھیرا علی اکبر گیا او واپس نہ آیا کھیر پینا علی اصغر حسن دے ہتھے لیان دے تو رکھ کے گیو ہے او واپس نہ آیا ابا امی بھیجے پھوپھی بھی بھیجے بنیو پوچھ کے آؤ ویندے جو پینے ول واپس ول سو یا نہ ول سو یہ جملے آلین میرے پیر حسین دا کھن چون نیر آگے لوگوں اگلا جملہ سنو میرے پیر حسین کیا فرمائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان امام حسین علماء اہل سنت میں تو عظمت کو سلام کرے نا اتنا وقت طویل گزر گئے لیکن گیٹ تک بھائی پہنچ گئے کوئی پچھا مل کے نہیں دٹھا یہ تو محبت دی دلیل ہے اگلا جملہ سننا چاہتے ہو
کہ میرے پیر حسین نے کیا فرمایا سنا پیر حسین نے جواب کیا دیتے اپنی بچی کو سننا چاہتے ہو ہاتھ کھڑا کرو ہاتھ تلے کرو خاتون جنت دی معصوم پوتری سیدہ سکینہ پاک دے دوپٹے دی محبت دے اندر چندے شندے نہیں او جڑے کرگن خطیب میں نے تو جٹ بھیرا ہاں اگر گال سننا چاہتا ہوں اپنی جگہ تو کوئی نہ ہٹے معصوم بچی جو اپنے باپ دے کو لائی کھڑی دے رو کہتے ابو پھوپیا دیئے جڑے ویندے پہ ولسو یا نہ ولسو امی حضرت بی بی رباب فرمین دیئے ولسو یا نہ ولسو میرے پیر حسین نے والقرآن بھی پڑھے دے جواب بھی دیتے فرمایا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان امام حسین شان اولیاء آئی اور ذرا سون جناب حضرت امام حسین پاک نے فرمائے بیٹی تو ماں دا پیغام دے پھوپھی دا پیغام کھن کے آئی ہے ابو پچھن آئیاں ولسو یا نہ ولسو جیا ابو یا پچھن آئیاں لوگوں آپ نے اپنے صحبزادی کو میں چھاتی دے نال لا کے فرمائے اے خاتون جنتی صحبزادی معصومہ کو اپنے کول بیلاؤ اندے جملے کے اندر ایسا درد متن آسمان نہ پھٹ پوے لوگوں درہ غور دنال سنو سیدنا حضرت امام حسین پاک نے فرمائے بی بی تو ولن دی گال کرنی ہے میں رب نال وپار کر چکا میں مال دیون والا میرا رب مال گھنن والا ہے کیا فرمایا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة دعا منگو اللہ میری تلاوت قبول فرمامن اللہ میری تلاوت ثواب صاحب مزار دے روح کو پہنچامن زندگی رہی دیا گال یاد رکھے سو یاد رہی ویسا میرا پیر حسین کیا جواب دیتا امام زین العابدین کربلا تو مدینے واپس کی میں آئے زندگی رہی تو انشاءاللہ واخر دعوانا الحمد رب العالمین